محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، کھلانے پلانے والا ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ دوستوں اور بزرگوں، جمعہ کے اندر مختصر سا وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی طویل بات کہی نہیں جا سکتی۔ آپ کے سامنے چند منٹوں میں آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق کہہ کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، حسن حسین کی ماں ہے، بہت عالی شان اور مقام اور مرتبے والی خاتون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت میں عورتوں کی کوئی اگر سردار ہوگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوگی۔ دوستو، انہوں نے بہت ساری مصیبتوں اور تکالیف دنیا کے اندر برداشت کیا، دکھ دیکھے اور ہر ایک چیز پر دین کے باتوں پر قائم رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اوکاس کی بازار کے اندر تشریف لے گئے، اوکاس بازار کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا۔ کسی نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی کہ اوکاس بازار کے اندر تمہارے ابا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خبر سنی تو دوڑتی ہوئی اپنے گھر سے نکلتی ہے، جا کر دیکھا تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود کے اندر سر رکھ لیا اور میرے دوستو اپنے سر سے اپنی اوڑھنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صاف کرنے لگی اور روتے ہوئے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش پڑے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی، اللہ حضرت فاطمہ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلا میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر پڑا۔ اللہ کے رسول ہوش میں آ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے نکلے ہوئے آنسو آب حیات کا کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کہہ رہی تھی، اے لوگوں، آج تو نے میرے اس ابا کو مارا ہے جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اے مکہ والو، اے اوکاس منڈی والو، تو نے میرے اس ابا کو مارا ہے جو زندگی میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، تو نے اس میں
کبھی کسی کو ستایا نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوش آ گئے، آنکھیں کھلی ہوئے ہیں، اور یہ باتیں اللہ کے رسول سن رہے ہیں، اور دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی کیا کہ آنسو کو پہنچتا ہے اور فرمایا، اے مکہ والو، تو مجھے کیسے بھی ستاؤ، یہ ستانا میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن یاد رکھنا آج میری بیٹی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا ہے، آج تم لوگوں نے میری بیٹی کو ستایا ہے۔ سمجھ لو، جنہوں نے فاطمہ کو ستایا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، جنہوں نے فاطمہ کو رلائی ہے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلایا ہے۔ بہت عالی شان والی مقام والی خاتون ہے۔ ابھی زمانہ ہے اسلام کا شروع کا زمانہ ہے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، چند صحابہ کو ایک پہاڑی کے اندر قید کر دیتا ہے اور 2.5 سال تک لین دین سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ اس شعبے ابی طالب جسے کہتے ہیں، اس 2.5 سال کے اندر میرے دوستو صحابہ کو اور صحابیات کو درخت کے پتے بھی کھانے کے میسر نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی سب ایمان پر قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ تمام انسانوں سے افضل ہو گیا، جیسے صحابہ کہتے ہیں۔ وہ فاطمہ کو کیا، وہ فاطمہ پر قربان جاؤں میرے دوستو، لاکھوں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بوسہ لیا ہو، وہ فاطمہ کی کیا مقام اور مرتبہ۔ شادی ہو گئی مدینے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک مرتبہ بیمار ہو گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے تشریف لے اپنے بیٹی کے گھر پر تشریف لاتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بیٹی اجازت ہو تو میں گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کرو، اسلام کے تعلیم کو سنو، اپنے بیٹی کے گھر کے اندر آنے سے پہلے پاک اجازت کالی کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے رہے ہیں۔ کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ لوگوں نے تو آج بھی اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ اسلام کی تعلیم جس کے پاس ہے اس کو معلوم ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام نے عورتوں کو کیا مقام کیا ہے۔ فرمایا بیٹی اگر اجازت ہو تو گھر کے اندر آؤں۔ فرمایا ابو، رونے کی شکل کے اندر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت کے جواب دیا، فرمایا ابو آنے سے پہلے اپنی چادر ہمارے گھر پر پھینک دو۔ اللہ کے رسول نے چادر پہلے پھینک دیا، گھر پر تشریف لے آئے۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہے، آج چادر پہلی کیوں منگائی؟ فرمایا ابو اے میرے باپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں، اتنا ہمارے پاس کپڑا بھی نہیں ہے کہ پورے بدن کو میں ڈھانپ سکوں۔ میرے دوستو آج دیکھ لو دنیا کے اندر، آج ہم سبوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم اللہ کے شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے، حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے اور نماز سلام کہہ کے نماز ختم کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا ابو کیا بتاؤں، 4 دن کے فاقہ کے اندر ہوں، 4 دن سے کھانے کو کچھ میسر نہیں ہوا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ میرے بیٹی گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ فرمایا بیٹی ذرا مصلی تو اٹھاؤ، ذرا مصلی تو اٹھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصلی اٹھایا تو دیکھا سونے کے ڈھیر لگے۔ فرمایا بیٹی تمہارا جتنا دل چاہے سونے کو اٹھا لو، سمیٹ لو، کوٹھی بنا لو، بنگلہ بنا لو اور کیا کہ طرح طرح کے چیزیں کو تم سونے اور چاندی کو سمیٹ لو، لیکن یاد رکھنا اگر یہ چیزوں کو اگر دنیا کے اندر عیش و عشرت کے اندر زندگی گزارو گے، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى۔
ولا تظلمون فتیلا۔ اے میرے بیٹی، اگر آج تم دنیا کے اندر کیا کہ بنگلہ بنا لو، کوٹھی بنا لو، عیش و عشرت کے اندر رہو گے، تو آخرت کے اندر تمہیں کوئی حصہ نہیں۔ میرے دوستو، آج کی اگر دور کے اندر عورتیں ہوتی، فرماتے کہ ابو قیامت میں تو بعد کی بات ہے، آج تو بھوکے مر رہی ہوں، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ابو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری آخرت اگر خراب ہو جائے تو ایسے چیزوں پر فاطمہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی جس سے آخرت خراب ہو جائے، اور ایک کوئی چیز نہیں اٹھایا میرے دوست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک کافر بوڑھا مسافر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں بوڑھا، میں کافر ہوں، آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں، لیکن میں مسافر ہوں، میرا گھر بڑا دور ہے، میں آپ سے ایک سواری کا سوال کرتا ہوں، آپ سے ایک سواری مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج مجھے ایک سواری دے، کل قیامت کے دن، کل قیامت میں جنت کے اندر میں اعلیٰ درجے کا سواری کا ذمہ داری لیتا ہوں۔ کل کیا کہیں جنت کے اندر آج اگر مجھے کوئی سواری دے، میں جنت کے اندر ایک سواری کا ذمہ داری لیتا ہوں۔ عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ان کے پاس جو ان کا سواری گھوڑا، یہ جو اونٹ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے رسول نے اس مسافر کو دے دیا، اس مسافر کو دے دیا۔ پھر وہی مسافر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو کپڑا بھی نہیں ہے، میں آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں، یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں، میں آپ پر ایمان بھی نہیں لایا ہوں، لیکن آپ سے میں ایک کپڑا مانگ رہا ہوں، ایک کپڑا مانگ رہا ہوں۔ عزیز دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے آج جو مجھے کپڑا دے وے، آج جو مجھے کپڑا دے وے، جنت کے اندر میں اعلیٰ پوشاک کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ کسی کو کپڑا دینا، یہ مدد کرنا بہت بڑی ثواب کی چیز ہے۔ اگر آپ نے کسی کو پہننے کے لائق کوئی کپڑا دیا اور اس کپڑے کا ایک پیون بھی اس کے بدن میں لگا ہے، آپ کو ثواب ملتا رہے۔ میرے دوست علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا جبہ کھول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اللہ کے رسول نے اس مسافر کو دے دیا۔ اب تو چاہیے تھا وہ چلا جائے۔ میرے دوستو، پھر انہوں نے وہ مسافر نے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، مجھے سواری بھی مل گیا، مجھے کپڑا بھی مل گیا، لیکن میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا بھی کھانا ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کون ہے آج جو مجھے کھانا دے وے، آج جو مجھے روٹی دے وے، کل قیامت میں جنت کے اندر اعلیٰ کھانے کا میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ تاریخ اٹھائیے میں دوستوں، کتابوں کے اندر مورخین نے لکھا ہے کہ کم سے کم 300 صحابہ موجود تھے، 300 صحابہ موجود تھے جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ کون ہے جو آج مجھے روٹی دے وے، کھانا دے وے، اور 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اور وجہ کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے وہ 300 صحابہ کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو 3 دن سے، 4 دن سے، 2 دن سے خود بھوکے میں بیٹھا ہے، خود فاقہ میں ہے، کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بوڑھا مسافر کا ہاتھ پکڑ کر چپکے سے کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ، اور انہوں نے میرے دوستوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر لے گیا اور فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اے خاتون جنت، اے محمد کی لخت جگر، ایک مسافر ہے، بھوکا ہے، اسے کھانا کھلاؤ، کھانا دو۔
اندر سے آواز آتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، گلیوں کے اندر حسن حسین کھیل رہا ہوگا، ذرا دیکھو تو صحیح 4 دن کے فاقوں میں حضرت حسن اور حسین کی شکل بدل گیا ہے. میرے دوستو وہاں سے بھی مایوس ہو کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگی. لیکن وہ کون تھی؟ اللہ کے رسول کے لخت جگر تھی. اللہ کے رسول کی سخاوت کرنے کا طریقہ کس سے بتایا؟ اللہ کے رسول سے سیکھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. جب واپس جانے لگی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس لوٹنے لگے فرمایا اور سلمان ادھر آؤ، میرے پاس اور کچھ تو نہیں ہے، میرے یہ سر کی چادر ہے، یہ چادر تم لے جاؤ شمعون یہودی کے پاس، اس کو گروی رکھ دو اور وہاں سے کہ تم جو لے کر آؤ میں پیس کر پکا کر نبی کے مہمان کو کھانا کھلا کر واپس جا کے بھیجوں گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ چادر لے کے وہ شمعون یہودی کے پاس جاتا ہے میرے دوستو، وہ یہودی وہ چادر کو دیکھتا ہے، وہ یہودی وہ چادر کو دیکھتا ہے. سلمان فارسی کہتا ہے کہ یہ نبی کے لخت جگر کی بیٹی کی فاطمہ کے سر کی چادر ہے، دوپٹہ ہے، اوڑھنی ہے، اس کو گروی میں رکھ کر اور ہمیں جو دے دو، آٹا دے دو، جو کچھ ہے کھانے پینے کی چیز دے دو. وہ اوڑھنی تو شمعون یہودی نے رکھ لیا اور جب وہ گلہ تولتا بھی جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں رو رہا ہے؟ کیا بتایا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں تورات کا پڑھنے والا عالم ہوں، میں تورات کا پڑھا لکھا آدمی ہوں. ہمارے تورات میں لکھا ہے کہ آخری نبی کی جو بیٹی ہوگی، آخری نبی کی بیٹی جو ہوگی اس کے گھر میں ایک مسافر آئے گا، اس کے گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوگی، لیکن اس کو مسافر کو پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر دے کر اور کیا کہ یہودی کے پاس اس کو گروی رکھ کر اور پھر اناج لا کر کھانا کھلا کر اس کو بھیجے گا. فرمایا پھر سلمان کہتا ہے پھر تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا میں کتنا بدبخت ہے، وہی یہودی میں ہونا تھا، اسی لیے میں رو رہا ہوں. اور سلمان تو نے مجھ پر رحم کر یہ آواز تو کسی اور کے ساتھ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا دو اور مجھے جلدی کارے کرنے والے کے پاس لے کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے بغیر ہماری موت آ جائے اور میں برباد ہو جاؤں. کتنے بڑی عالیشان والی مقام والی رہتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ایک مرتبہ دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اکیلے گھر کی کام کرتی ہو، چکی بھی پیستی ہو، کپڑے بھی دھوتے ہو، پانی بھی لاتی ہو، تھک گئے ہو، تمہارے ہاتھوں میں گٹے ہو گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، تمہارے نبی کے پاس کچھ غلام آیا ہے، جا کے ایک مانگ لو تاکہ گھر کی خدمت ہو جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس گیا اور دوستو اور صرف سلام کیا اور واپس آ گیا. اللہ کے رسول نے سمجھ لیا کہ میری بیٹی کوئی ضرورت کے لیے آئی تھی لیکن بول نہیں پائی. اللہ کے رسول خود تشریف لاتے ہیں اور فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کچھ بولنے والی تھی، کچھ کہنے والی تھی لیکن تم کہے بغیر آ گئی. گھر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات نہیں کہتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بات ایسی ہے کہ ایک غلام مانگنے کے لیے گئی تھی، گھر کے اندر اکیلے کام کرتے کرتے ہاتھوں کے اندر چھالے اور گٹے پڑ گئے. میرے دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹی میں تمہیں غلام سے بھی اچھی چیز نہ بتاؤں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی کہ اللہ کے رسول میرے ابو جلدی بتائے. فرمایا کہ بیٹی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. یہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گی. آج کے دور کے عورتیں ہوتی تو کہتا ہم تو غلام مانگنے کے لیے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی. عجیب ان کی حالات ہے میرے دوستو. جب ان کا آخری وقت آیا،
آخری وقت آیا، ایک دن صبح کی نماز کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر تشریف لائے تو فاطمہ کو عجیب حالات میں دیکھتی ہے کہ فاطمہ رو رہی ہے اور ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہے میرے دوستو، ایک طرف کیا کہ چکی پیسنے کی تیاری کر رہی ہے، ایک طرف کپڑے دھونے کی تیاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فاطمہ یہ کیا بات ہے، آج اتنا پریشان لگ رہی ہو اور آج تو عجیب منظر کے اندر نظر آ رہے ہو، کپڑے دھونے کی بھی تیاری ہے، چکی پیسنے کی بھی تیاری ہے، بچے کو نہلانے کی بھی تیاری ہے، کیا بات ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں دیتی ہے، روتی جاتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پوچھا تو فرمایا میں کیا بتاؤں، آج رات کو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے نبی اپنے ابو کو دیکھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے، میں سامنے میں آئی، فرمایا ابو کیا ڈھونڈ رہی ہو تو بتاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹی میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا ہوں، میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا کہ علی مجھے پتا چل گیا ہے، اللہ کے رسول کے اشارہ یہ ہے کہ آج میرے آخری وقت ہے، آج میرا آخری وقت ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں چلے جانے کے بعد میرے بچے اور آپ محتاج نہ ہو، اس لیے میں بچوں کو بھی نہلا دوں گا، آپ کے کپڑے بھی صاف کر دوں گا اور چکی پیس کر گھر کے اندر سامان تیار کر کے رکھ دوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں، یہ واقعہ لمبا ہے، مختصر آپ کو بتاؤں۔ جب اللہ کے رسول جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اتنے میں حسن اور حسین آ جاتے ہیں، دونوں بھائی تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ میرے ابو بھی رو رہے ہیں، میرے امی بھی رو رہی ہیں، کہا کہ کیوں رو رہے ہو تم لوگ، کسی نے بتایا نہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ سے بتایا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس چلے جاؤ، اپنے نانا کے قبر کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہاں حضرت حسن اور حسین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آتا ہے، قبر سے آواز آتی ہے کہ اے میرے پیارے نواسے، میرے پاس تو بعد میں چلے آؤ گے، آج تمہاری ماں کی آخری وقت ہے، جا کے اپنی ماں کے دیدار کرو۔ ذرا غور کرو میرے دوستو، ابھی معصوم بچے ہیں اور کوئی اگر ایسا خبر دے دے کہ آج تمہاری ماں کی آخری وقت ہے تو اس کے دل کے اندر کیا گزرے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں، وہ دیکھا ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماں کے گلے کے لگ کر اور یہ بھی رونے لگے۔ میرے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا، فرمایا علی آج میرا آخری وقت ہے، میں کچھ باتیں تمہیں بتا رہی ہوں، اس پر عمل کرنا۔ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تمہارا جس سے بھی دل چاہے تم دوسرا نکاح کر لینا، لیکن اس معصوم بچوں کو بھی خیال کرنا، اس معصوم بچے کے ساتھ بھی سونا، اور یہ جب بڑا ہو جائے تو اللہ کے حوالے اس کو کر دینا۔ فرمایا کہ اے علی آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا میں حق ادا نہیں کر پایا ہوں، مجھے مرنے سے پہلے آپ مجھے معاف کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اے فاطمہ، اے نبی کے لخت جگر میں تمہیں کیا بتاؤں، تم نبی کی بیٹی ہو، میرے گھر پر آنے کے بعد مجھے معلوم ہے کہ میں کبھی تمہیں 2 دن لگاتار پیٹ بھر کر کھلا نہیں پایا، تو مجھے معاف کر دینا۔ لیکن فاطمہ کہتی علی تو میرے شوہر ہے، اگر میں کوتاہی جو کیا ہوں، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن کہیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونے پڑا۔ پھر کہا کہ علی جب میرا انتقال ہو جائے، اگر میرے دل کے اندر بھی انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ رات کو اٹھانا اور میرے جنازے کو کسی کو خبر نہیں کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ جاتے ہیں اور فرمایا فاطمہ کیوں نہیں، آخری نبی کی بیٹی ہو، پورے مدینے والے کو میں بلاؤں گا، مدینے والے کو بلاؤں گا، مہاجرین کو بلاؤں گا، انصار کو بلاؤں گا۔ فرمایا نہیں اے علی کسی کو نہیں خبر کرنا۔ فرمایا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹی
میں زندگی میں پردے میں رہی ہوں، میں آج تک مجھے کسی غیر محرم نے میرے بدن کو نہیں دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑے۔ میرے دوستو، آخر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آخری بات میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، 2-4 منٹ لیتا ہوں، پھر بعد میں بتا دیے واقعہ کب موقع ملے کہنے کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتی ہے، جنازہ تیار ہے، کفن پہنا دیا، رات کا اندھیرا ہے۔ میرے دوستو، 2 بیٹا ہے، ایک علی ہے۔ اب وہ چارپائی کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو 3 ہی آدمی ہے، کیسے وہ کھاٹ اٹھے، وہ چارپائی کیسے اٹھے؟ اتنے میں اسی راستے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتے ہیں کہ ابو ذر، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں یہاں آنا ہوا ہے، آ جاؤ، فاطمہ کی جنازہ ہے، ذرا کندھا تو دے دو۔ میرے دوستو، وہ کیا منظر ہوگا ذرا غور کرو۔ مدینہ کے گلی کے اندر رات میں جنازہ نکل رہا ہے، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، یہ کیا کہ حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ جب وہاں قبرستان کے اندر لے گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رو رہے ہیں، آنسوؤں سے رو رہے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو گیا، حسن اور حسین کیا کہیں رو رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب جنازہ رکھنے کا وقت آیا، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کو رونے کا دیکھ کر برداشت نہیں کر فرمایا اور فرمایا، اے قبر تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے پیٹ کے اندر کس کو رکھنے والا ہوں، آج تمہیں کس کی حوالہ کر رہا ہوں، تمہارے گود کے اندر کون آ رہی ہے، یہ جنت کی کیا کہیں، یہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بیوی ہے، حسن حسین کی ماں ہے۔ اب چاہیے تھا نا کہ قبر سے کہے کہ ہاں جلدی لاؤ جلدی لاؤ، لیکن میرے دوستو قبر سے آواز آتی ہے، اے ابو ذر، اے ابو ذر، یہاں حسب اور نسب نہیں دیکھا جائے گا، چاہے نبی کی بیٹی ہو، چاہے نبی کی بیوی ہو، چاہے نبی کی کیا کہے بیٹا ہو، اگر یہاں اعمال صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اگر یہاں اعمال خراب ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے مالدار تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے تمہارے پاس بینک بیلنس ہے، کوٹھی اور بنگلہ نہیں پوچھا جائے گا، یہاں اعمال پوچھا جائے گا۔ اگر اعمال صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اگر اعمال درست نہیں ہے تو میں وہ سلوک کروں گی جو یاد رکھو گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ یہ جو قبر سے آواز آئی، جواب آئی، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہیں، وہ تو بخشا ہے، یہ ہمارے ماں بہنیں اور ہمارے لیے ہے میرے دوستو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں اور میرے دوستو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے بتائی ہوئے طریقے پر دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔